على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ذکر فرمایا کہ جناب داؤد علیہ السلام بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ جناب حضرت داؤد علیہ السلام سے خطا ہو گئی، لیکن اکابر اہل سنت اس چیز کے قائل نہیں ہے۔ پیغمبر سے خطا یا پیغمبر کے لیے خطا کا لفظ جوڑنا بھی غیر مناسب ہے۔ جناب حضرت داؤد علیہ السلام ان آیات مبارک مفسرین نے بہت ساری توجیہ پیش کی ہیں، جن میں اشرف علی تھانوی صاحب روح المعانی اور دیگر حضرات نے بھی اس کی توجیحات پیش کی ہیں کہ اس کے اندر اصل واقعہ کیا ہے، لیکن صاحب ابن کثیر نے فرمایا کیونکہ اس کو اللہ نے واضح نہیں فرمایا تو لہذا ہمیں بھی اس کی وضاحت میں نہیں پڑھنا چاہیے، بس اللہ نے جس کو مخفی رکھا ہے بس اس کو مخفی رکھا جائے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان القرآن میں اس کی توجیہ یہ فرمائی کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے عبادت خانے میں بیٹھے تھے، عبادت کر رہے تھے تو دو شخص دیوار پھیلان کر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس جب اندر آئے تو اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام کو آتے ہی نصیحت شروع کر دی، بات شروع کر دیا کہ آپ نے ظلم نہیں کرنا، آپ نے انصاف کرنا، اور اپنا مدعا پیش کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بجائے ظالم کے مظلوم کو مخاطب کر کے نصیحت شروع کر دی، جس پر حضرت داؤد علیہ السلام نے توبہ استغفار کی، فوراً سجدے میں گر گئے۔ اور ایک توجیہ یہ پیش کی گئی کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے مدعی کی بات سنی اور مدعا علیہ کی بات نہ سنی اور فیصلہ فرما دیا، تو حضرت داؤد علیہ السلام کو جب علم ہوا، جب پتہ چلا کہ میں نے تو مدعا علیہ کی بات کو سنا ہی نہیں ہے تو لہٰذا مجھے تو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، اپنے فیصلے پر افسوس ہوا، فوراً توبہ استغفار کی اور رکوع اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ آگے ایک اور توجیہ یہ پیش کی گئی کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے عبادت خانے میں بیٹھے تھے اور عبادت کر رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسے ہی محبت کے انداز میں کہہ دیا کہ اللہ داؤد کا گھرانہ ایسا ہے جس گھر میں 24 گھنٹے تیری عبادت ہوتی ہے۔ جناب داؤد علیہ السلام کے فیملی کے اندر، گھر کے اندر ہر وقت کوئی نہ کوئی ترتیب کے ساتھ عبادت کر رہا ہوتا تھا، تو اللہ نے فرمایا کہ اے داؤد میرے بندے، یہ ہمارے فضل سے ہے، اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، ایک دن ہم آپ کو آپ کے حال پر چھوڑ دیں گے۔ چنانچہ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنے حال پہ چھوڑا اور اوپر سے 2 فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ جا کر کے داؤد علیہ السلام کا امتحان لے کے آؤ۔ تو داؤد علیہ السلام اپنی عبادت فرما رہے تھے، اس وقت ذکر اذکار کرنے کا وقت حضرت داؤد علیہ السلام کا تھا، تو فرشتے 2 آ گئے اور انہوں نے آ کر حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے اپنا مدعا رکھا، اور جب فیصلہ ہوا تو وہ آسمان کی طرف چلے گئے، تو حضرت داؤد علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ اب جب حضرت داؤد علیہ السلام ان کے درمیان فیصلہ سن رہے تھے، ان کی بات سن رہے تھے، تو عبادت سے، ذکر و اذکار سے وقفہ آ گیا۔ اب گھر میں اور تو کوئی عبادت کرنے والا نہیں تھا، ذکر کرنے والا نہیں تھا،
تو یہ درمیان میں جو وقفہ آیا ہے اللہ نے وہ بتلایا کہ داؤد یہ جو 24 گھنٹے آپ کے گھر میں میرا ذکر اذکار ہوتا ہے، عبادت ہوتا ہے، اس میں آپ کا کمال نہیں ہے بلکہ میرا فضل ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام فوراً سجدہ ریز ہوئے، توبہ استغفار فرمائی کہ اللہ میں نے تو محبت میں کہہ دیا یا جس انداز میں بھی، تو اس پر توبہ استغفار فرمائی، کوئی ایسی خطا نہیں ہوئی، کوئی ایسی لغزش نہیں ہوئے کہ جس پر حضرت داؤد علیہ السلام پر ہم کہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے خطا ہو گئی۔ اور ایک اور توجیہ کی گئی کہ بعض یہ فرماتے ہیں کہ جناب حضرت داؤد علیہ السلام پر الزام لگایا جاتا ہے بنی اسرائیلی روایت سے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک فوجی تھا، اوریا اس کا نام تھا، اس کی بیوی تھی جس پر حضرت داؤد علیہ السلام کا دل آ گیا، انہوں نے اوریا کو بھیجا ایسے محاذ پر جہاں وہ شہید ہو گیا، اس کی بیوی سے نکاح کر لیا اور اسی مقصد کے لیے بھیجا کہ وہ شہید ہو جائے گا اور اس کی بیوی سے میں نکاح کر لوں گا۔ تو یہ جھوٹی روایت ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ لیکن بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اس وقت اس دور میں کسی کی بیوی اگر اچھی لگتی تو اس کو یہ کہہ دیا جاتا کہ تم اپنی بیوی کو چھوڑ دو، اس سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو اس بات کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا، معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اس وقت یہ عام رواج تھا، یہ ایک معمول تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا، اور جو اوریا تھا اس نے بھی اسی عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا ہوا تھا۔ تو اوپر سے حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی بھیج دیا۔ تو جب حضرت داؤد علیہ السلام کو پتہ چلا تو توبہ استغفار فرمائی۔ تو بہرحال قاضی ابو یعلا رحمہ اللہ تعالی نے اس کی توجیہ پر قرآن کریم کے یہ الفاظ وعزنی فی الخطاب سے استدلال فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، یہ جملے اس پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ معاملہ محض خطبہ منگنی کے سلسلے میں پیش آیا تھا اور ابھی حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے نکاح نہیں فرمایا تھا۔ تو یہ آج کا یہ درس تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم پیغمبروں کی زندگی کو سمجھتے نہیں ہیں اور ایسے ہی اپنی طرف سے توجیحات یا ایسی اسرائیلی روایتوں کو لے کر کسی پیغمبر پر کوئی الزام لگانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔